مورخین کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ بعض لوگ تو اضطرابی کیفیت میں گھر میں داخل ہو گئے اور کہا کہ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو چکے ہیں، ہمارے درمیان بحیثیت قائد ایک امیر کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے علم کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ منصب امامت و خلافت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی تجویز رد کر دی۔ چنانچہ لوگوں نے اصرار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم میری ہی امامت و خلافت کے لیے بیعت پر اصرار کرتے ہو تو یاد رکھو میں چھپ کر گھر میں بیعت نہیں کروں گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ لوگ مسجد میں آ گئے۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ رضی اللہ اجمعین سب حاضر ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر اس کے بعد لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے اور تمام مہاجرین و انصار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے متفق ہو گئے۔ لیکن ان میں سے ایک گروہ نے بیعت کرنے سے تاخیر کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے بیعت پر مجبور نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے بیعت نہ کرنے والوں سے کہا کہ یہ لوگ حق سے الگ ہو کر بیٹھ گئے ہیں، حالانکہ انہوں نے باطل کا ارتکاب بھی نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ یہیں سے جھگڑے کی بنیاد پڑ جاتی ہے، جس کی بنا پر میں جنگ صفین ہوئی۔ بعض لوگوں نے خروج کر کے کفر کا ارتکاب کر لیا تو ان کو خوارج کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ انہی خروج کرنے والوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی سازش کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دے۔ نیز انہی خوارج نے امت مسلمہ میں اختلاف کی بنیاد ڈال دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممکن حد تک خوارج کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے بلکہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ نہروان کے قریب ان لوگوں کے ساتھ جنگ ہوئی اور کچھ لوگوں کے علاوہ سب لوگ قتل کر دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ان مہلوک الراس یعنی چھوٹے سر والے کو اپنا خلیفہ بناؤ گے تو یہ تمہاری صحیح رہنمائی کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ خدا کی قسم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانے کی ہر ممکن کوشش کی۔